اور امام علی نقی کے زمانے میں بھی جب چور کی سزا ایک بحث کا شکار ہوئی، فقہا میں بحث چھڑی کہ چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے، تو کسی نے کہا کہ جی کلائی سے کاٹو، کسی نے کہا کونی سے کاٹو، کسی نے کہا آدھی اس کی بازو سے کاٹو، کسی نے کہا بالکل بازو کے وسط سے کاٹو۔ تو امام علی نقی نے فرمایا نہیں، اس کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے گا، ہوگا اور کونی سے بھی اور بازو سے بھی۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تجویز فرمائی تو پھر حکم دیا کہ اس کی انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹو، کیونکہ قرآن مجید فَاكْتُبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ اپنی انگلیوں سے لکھتے ہیں، تو اللہ نے انگلیوں کے کاموں کو ہاتھ کا کام قرار دیا ہے، کیونکہ آل رسول چور کی سزا انگلیوں کے کاٹنے کو قرار دیتے ہیں۔ کلائی سے ہاتھ کاٹنے کو چور کی سزا مولا علی اور ائمہ اہل بیت نے قرار نہیں دی۔ بیان کر سکوں، میرے مولا علی نے ایک چور کی انگلیاں کاٹیں، جی جیسے میں نے ابھی بحث مقدمہ مکمل کیا، انگلیاں کاٹ دیں، اور جب حد اس کی جاری ہو گئی تو اس نے کٹی ہوئی انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھائیں اور کوفے کے چاراہے پہ کھڑے ہو کر اس نے آوازیں دینا شروع کی کہ آؤ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ حد کس نے جاری کی ہے۔ آپ یقین جانیے، اگر ایسا ماحول ہو تو پھر کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بھی آئیں گے سننے کے لیے جو علی کے چاہنے والے تھے، اور وہ بھی آئیں گے جو علی سے کوئی دل گرفتہ تھے۔ تم بڑا مجمع لگ گیا جب وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہجرت کے موقع پر اگر یہ نہ ہوتے تو نبی کے بستر پہ کون سوتا؟ فرمایا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نبی کی پیاری دختر فاطمہ کا شوہر ہے۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے باب خیبر کو فتح کیا، جس نے جنگ خیبر کو فتح کیا، جس نے جنگ بدر میں مارکا دکھایا۔ اب مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے، مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آئی علی تمہارے ہاتھ کاٹیں، علی تمہاری انگلیاں کاٹیں اور تم علی کے فضائل پڑھو۔ تو بھائی جملہ ہے جو تاریخی جملہ ہے، اور مجھ اور آپ ہم سب کو اپنے ذہنوں پر حاکم بنانے کا جملہ ہے۔ کہنے لگا فضائل اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس نے مولا کی فضیلتوں میں ان فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہ روایت میں نے اگر اپنی آنکھوں سے کتاب میں نہ پڑھی ہوتی تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ ایک مرتبہ مولا تک یہ خبر پہنچی کہ ایسا ہو گیا ہے جس نے گویا چوری کی تھی اور ثابت ہو گیا تھا اور اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی تھی، اور وہ اب ایسا کر رہا ہے ایک چوک پہ کھڑے ہو کر، سن رہے ہیں نا آپ؟ تو حضرت نے فرمایا ذرا اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے بلا کے لایا گیا تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو بھائی اس نے تو یہ جملہ نہیں کہا، مگر مجھے اس کی بے زبانی سے ذرا اس کی ترجمانی کرنے کا ایک جملے کا حق دے دیجئے۔ عجب نہیں، اس نے کہا مولا آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا علی میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں، اور مجھے اس سے اچھا موقع نہیں ملا کہ جو مجھے آپ کے فضائل سننے کے لیے مجمع ملتا۔ تو مولا نے اس کی نیت کو دیکھا، اس کی ذہنیت کو دیکھا، اس کے خلاف فیصلہ گیا تھا تب بھی اسے یسلم و تسلیمہ دیکھا۔ تو مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھیں اور ایک ارادہ فرمایا تو اس کی انگلیاں جڑ گئیں، جیسے پہلے وہ کٹی ہی نہیں تھیں۔ تو کسی نے کہا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے، یہ انگلیوں کو جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔